ان حالتوں میں مباشرت نہیں کرنی چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون کون سی حالت ہے جس میں کہ مباشرت نہیں کرنی چاہیے۔ مباشرت حیض و نفاس کے دنوں میں نہ کی جائے۔ حیض و نفاس کے ایام میں مباشرت کرنے سے جسمانی تباہی و بربادی کا بھی سبب ہے۔ ان دنوں میں بیوی سے بالکل نہ ملے، کیونکہ وہ جو خون آتا ہے اس میں زہریلیت ہوتی ہے، جس سے بڑی پیچیدہ اور خطرناک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ حیض و نفاس میں مباشرت کرنے سے خارش، نامردی، شرمگاہ پر اور اس کے منہ پر جلن، جریان کا بیماری، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو جذام یعنی جس میں کھال پر زخم ہو جاتے ہیں اور ان زخموں سے پانی نکلتا رہتا ہے۔ حیض والی عورت کو اکثر ہمیشہ کے لیے خون بہتا رہتا ہے اور بچہ دانی باہر نکل آتی ہے۔ بعض مرتبہ کچھ عورتوں کو حمل گرنے کی بیماری لگ جاتی ہے، بچہ دانی کمزور پڑ جاتی ہے اور قسم قسم کے پیچیدہ بیماریاں آ پڑتی ہیں۔ حیض و نفاس سے خون اندر کی غلیظی و ناپاکی ہوتا ہے، جس سے اندرونی نظام خود باہر نکالتا ہے۔ اس حیض و نفاس کے خون میں زہریلیت و تیزابیت ہوتی ہے اور عورت کی شرمگاہ کا مزاج ان دنوں میں معمول سے ہٹ کر گرم ہوتا ہے۔ عورت جب تک ناپاکی سے پاک نہ ہو، اور بہتر ہے کہ جب تک غسل نہ کر لے، مباشرت نہ کی جائے۔ زیادہ کاموں کی مشغولیت کے وقت، نیند کے دباؤ کے وقت، زیادہ تھکے ہوئے وقت، رنج غم خوف کا اندیشہ وقت، نشہ کے وقت، پیشاب پاخانہ کے تقاضے کے وقت، ان تمام دقتوں میں مباشرت نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل پیٹ بھرے ہوئے ہو، بالکل پیٹ کے خالی ہوئے وقت بھی مباشرت نہیں کرنی چاہیے۔ ان وقتوں میں اگر کیا جائے تو شدید قسم کا بیماری کا اندیشہ ہوتا ہے۔ عقلمندوں نے کہا ہے کہ پیٹ بھرے پر مباشرت کرنے سے شوگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے اور بدن کو کمزور بنا دیتی ہے، اور بالکل خالی پیٹ بھی مباشرت نہیں کرنی چاہیے، اس سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے کہ منی کے نکلنے کے بعد یعنی مباشرت کے بعد خصیتیں فوتے اپنی غذا گردوں سے مانگتے ہیں، گردے اپنی غذا جگر سے مانگتے ہیں، جگر اپنی غذا معدہ سے مانگتا ہے۔ لہٰذا بھوک کی حالت میں معدہ بالکل خالی ہونے کی وجہ سے بڑھاپا، ٹی بی، ہول دلی، آنکھوں کی کمزوری وغیرہ بیماری کا سخت اندیشہ ہے۔ بیماری سے شفا نجات حاصل ہونے کے بعد جبکہ کمزوری ابھی باقی ہو تب بھی نہیں، بے چینی اور پریشانی اور گھبراہٹ کے وقت بھی مباشرت نہیں کرنی چاہیے۔ پاگل، دیوانہ پن کی حالت میں، مرگی کی بیماری والے، ٹی بی کے مریض، دل کے مرض میں مبتلا بیماروں کو بھی مباشرت سے بچنا چاہیے۔ زیادہ دماغی محنت کرنے کے وقت وہ لوگ جن کو آنکھوں کی کمزوری، بدن کی لاغری اور جن کو معدے اور جگر کی کمزوری ہو، ان کو بھی مباشرت سے نقصان ہوتا ہے۔ بواسیر کے مریض، آتش سوز اور مریضوں کو بھی مباشرت سے بچنا چاہیے۔ طاعون اور گندی ہواؤں کے چلنے کے وقت بھی مباشرت سے بچنی چاہیے۔ عقلمندوں نے فرمایا کہ جو انسان چاند کی 11 تاریخ کو مباشرت کرتا ہے تو اپنی زندگی کو کم کرتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ چاند کی پہلی رات اور درمیانی رات اور بالکل آخری رات یعنی مہینے کے ختم کی رات کو مباشرت نہ کی جائے۔ ان راتوں میں مباشرت کے وقت شیطان موجود ہوتے ہیں، اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ ان تینوں راتوں میں شیطان موجود ہوتے ہیں، اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ ان تینوں راتوں میں شیطان مباشرت کیا کرتے ہیں، اور یہ ان تاریخوں میں حمل ٹھہرنے سے اولاد جو بچہ پیدا ہوتی ہے ضعیف، کمزور اور ناقص الاعضاء ہوتی ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے اگر حمل ٹک جائے گا تو وہ اولاد مریض پیدا ہوگی۔ رات کے اول حصہ میں مباشرت کرنے سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ آخری والی رات کی مباشرت سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ تندرست، اطاعت گزار پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہے مباشرت کرنے کے کچھ آداب اور کن حالتوں میں مباشرت نہیں کرنی چاہیے۔ خاص طور پر حیض و نفاس کی حالت میں مباشرت بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے جو ہے کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ ناقص بچہ پیدا ہوگا اور معذور بچہ پیدا ہوگا، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور جو آدمی حیض و نفاس کی حالت میں ہم بستری کرتا ہے تو اس کو بھی بیماری لاحق ہو سکتا ہے اور خطرناک بیماری، اس لیے ہم سب کو بچنی چاہیے۔